اس آ گیا کہ یہ ایک شعر ہوتے تھے بڑے مشہور ناظم آباد کراچی کے سید جان علیہ نقوی، ان کا ایک شعر ہے جی کہ تو اگر خدا ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا۔ یہ میں نے نہیں شعر سنا، برحال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شعر ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ پہلی بات ہے ہم سے کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ پوچھا کریں، میں نے پہلے بھی کہا یہ شعر ہے، یہ شاعر نہ میرے متھے مارا کریں۔ اب چونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دیتا ہوں۔ شعر ذرا دوبارہ پڑھو جی، میں ذرا ان پہلے سمجھ لما۔ شعر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان علیہ نقوی صاحب نے کہا ہے، منو پڑھاؤ ذرا، میں آپ بھی پڑھا ذرا، من بار بار سامنے رہے نا تاکہ میں انہوں۔ تو اگر خود ہے خدایا میری شہرک سے قریب، پھر یہ شانوں پہ فرشتوں کا تکلف کیسا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سورہ قاف میں، کہ ہم تیری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور سورۃ المجادلہ میں ہے جہاں کوئی 3 نہیں ہوتا چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے، 5 نہیں ہوتا چھٹا اللہ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شہرگ سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلف کیسا، یہ کوسچن آگے سوالیہ نشان بھی ہے۔ تو یہ کوئی غلط شعر نہیں ہے، یہ انہوں نے کوسچن پوچھا ہے، تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جواب دیں گے، پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین۔ تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے، وہ سورۃ الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ جو ہم نے نبی آپ سے وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے، 5000 آئیں گے، تو یہ ہم نے آپ کا دل جمانے کے لیے کیا، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کو 5000 فرشتے چاہیے جنگ کے اندر، اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے۔ یہ 5000 کا جو فگر ہے نا 5000 کا، اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ 5000 فرشتے آئے نے، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہی ہے، انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں جو ہیں بوڑھی ہو چکی ہیں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، پھر بھی مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا فرشتہ بھیجا کہ جی اولاد ہے۔ اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا، پھر وہ کہتا نہیں میری اولاد کس طرح ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں، میری تو بیوی بانجھ ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ سے وہ کر چکے تھے، لیکن وہ انسان والا معاملہ غالب آ گیا، پھر وہی باتیں شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا تو کوئی شے نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی تجھے پیدا کیا تھا، میرے لیے کوئی مسئلہ ہے۔ اب کوئی کہ جی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، وہ اس لیے سمجھانی پڑ، یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے کہ انسان تو انسان ہے نا جی، بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، تم میں سے کوئی میرے سامنے مقدمہ لے کے آتا ہے، کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فیصلہ جسٹیفائی ہو گیا، بلکہ وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے، میں تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا نا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام نے ظاہر پہ فتویٰ لگانا ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ تو دوزخ کا ٹکڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ تو اصل چیز تو پھر سارا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، تو ظاہر کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ تو وہ ظاہری طور پہ صحابہ کرام کی تسلی کی گئی 5000 فرشتے، ورنہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے، ایک جبرائیل ہی تل پٹ کر دے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ تکلف نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دل جوئی کے لیے، ورنہ آپ سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں